کامیابی کے لیے اہم ترین شرط بلکہ لازمی شرط ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے وہ شرط شرک سے برات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شرک سے بچ گیا اس کو ضرور بھی ضرور کامیاب کریں گے۔ گویا کہ شرک سے بچ جانا ہی اصل اسلام ہے، دین کا اصل مقصود ہے اور اصل امتحان ہے، جس امتحان میں اول کو بھی ڈالا گیا ہے اور آخر کو بھی، بلکہ جتنے بھی انبیاء صلاۃ والسلام آئے ہیں ہر انبیاء صلاۃ والسلام کی دعوت ایک ہی رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو دعوت تھی جو ہر انبیاء صلاۃ والسلام کے بیچ مشترک ہے، اور اس دعوت کی بنیاد پر ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر زمانے میں ہر انسان کی کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے میں بے مضمر کر دیا کہ جو اپنے اعمال کو شرک سے، جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک کر لے گا وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اور شرک سے بچ جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ اس زمانے کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ شرک کو سب سے ہلکا بنا لیا گیا، سب سے آسان بنا لیا گیا، بلکہ آج مسلمان کا ایک بڑا طبقہ شرک پہ اڑا ہوا ہے، شرک پہ اڑا ہوا ہے۔ اس کو شرک کے ساتھ اسلام پیش کرو تو راضی ہے، اور اللہ کی خالص دعوت دی جائے، اگر صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ سورہ زمر کی 45 نمبر ہے۔ اگرچہ یہ آیت تو تھی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں، اللہ کو مانیں گے لیکن اس کے شریکوں کے ساتھ۔ تو پھر وہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک میں اللہ کا انکار نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ ساجھیداریاں بنائی جاتی۔ جس زمانے میں بھی نبی آئے اور انہوں نے جو ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، لا الہ الا اللہ کی پکار لگائی، ہر زمانے میں ایسا ضروری نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اللہ کو بالکل بھول ہی جاتے تھے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عبداللہ اور بیت اللہ اور اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا کرتے تھے، اپنے بچوں کا نام فخر سے عبداللہ رکھا کرتے تھے۔ تو کیا اللہ سے لاآشنا تھے؟ اللہ کی ذات سے بالکل بے بہرہ تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کی قسم کھاتے تھے بھائی۔ ان سے جب پوچھا بھی جاتا تھا کہ خشکی و تری میں جب تم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو کس کو پکارتے ہو؟ تو وہ خود کہتے تھے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پھر یہ بت کیوں بنا لی ہیں تم نے؟ تو کہتے تھے یہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے ذریعہ تقرب ہے، اللہ کے لیے کہ یہاں ہمارے لیے ذریعہ تقرب ہے، یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ اور نقصان کے اہل نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ کوئی فائدہ اور نقصان ان بتوں کی طرف سے ہم کو پہنچ جائے، ہم جانتے ہیں۔ تو کہا پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو ذریعہ تقرب کے طور پر پکارتے ہیں، یہ بزرگان دین تھے، یہ ولی اللہ تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، ان کی اللہ کے یہاں چلتی ہے، ان سے ہم کہہ دیں گے، وہ اللہ سے کہہ دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ ہر زمانے میں بہت تھوڑی ایک مائنورٹی رہی ہے جو بالکل اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے، آج بھی ہیں۔ ایتھیسٹ کتنے ہیں؟ ناستک بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ باقی اکثریت جو کفار کی جماعت ہے، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ نام الگ الگ رکھیں لیکن پہنچتے ہیں وہاں تک، اس تک پہنچنے کے ذریعہ کو بدل دیا ہے، ملاوٹ کر دی ہے، لیکن اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ کسی سے پوچھا جائے زمین کس نے بنائی ہے تو وہ پہنچتا ہے وہاں تک۔ تو جھگڑا اس کا نہیں ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، کیونکہ ہر زمانے میں اکثریت انسان اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔
کافروں کی بھی ایک بڑی اکثریت اس کو مانتی ہے، بہت چھوٹی ایک مائنورٹی ہے جسے ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہاں اللہ نہیں. وہ کہتا ہے دنیا ایسی بنی ہے، ایسی چل رہی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں جو اس کو چلا رہی. میرے پیاروں، یہ اس کے منکر تو بہت تھوڑے ہوئے. تو جھگڑا اللہ کو ماننے اور نہیں ماننے کا نہیں ہے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ اللہ کو تم کیسے مانتے ہو. کفار مشرکین بھی تو مانتے تھے، اہل عرب اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو 360 بت کے ساتھ مانتے تھے. شرک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی؟ کہا ان بیچ والوں سب کو ہٹاؤ، اب راہ راست اللہ سے مانگو. پہلے بھی وہ اللہ سے ہی امید لگاتے تھے اور ذریعہ بت کو بناتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لگائی ان بتوں کو ہٹاؤ، ان ذرائع کو ہٹاؤ، اور اللہ کے پاس سے ہم وہ پاکیزہ دین لے کے آئے ہیں، وہ اعمال، وہ عقائد کا مجموعہ، وہ خبروں کا مجموعہ لے کے آئے ہیں اللہ کے پاس سے، کہ تم ان اعمال کے ذریعے، ان عقائد کے ذریعے، ان وعدوں کے یقین کے ساتھ اللہ سے اپنے مسائل کو، ہر ایک تمہیں کا اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرا سکتا ہے، اللہ کے یہاں اپنی فریاد رکھ سکتا ہے. ان بیچ والوں کسی کی ضرورت نہیں. ان تمام بیچ والے شرکا کو ہٹاؤ، ان کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ کے کرنے اور نہیں کرنے میں. یہ تمہاری جھوٹی بات نہیں، یہ تمہارے جھوٹے عقائد ہیں کہ ان کی اللہ کے یہاں چلتی. اللہ وہ ذات نہیں جو کسی کے دباؤ میں آ جائے. وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ سے اللہ کے فیصلے کو جو ہے اپنے لیے رحمت بنانے کا ذریعہ یہ دین میں لے کے آیا ہوں، اس کو قبول کرو. نکلو اس شرک کی نحوست سے، اللہ کی ساجداریاں ہٹاؤ. کیوں سمجھتے ہو کہ قومیت ضروری ہے؟ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے قبائلزم ضروری ہے؟ کیوں سمجھتے ہو کہ نہیں انتظامات نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ ایک وجہ یہ بھی تھی اسلام کو جھٹلانے کی کہ نہیں، اگر یہ 307 بت ہٹا دیے جائے تو ہمارا تو بزنس چوپٹ ہو جائے، ہم نہیں ہٹا سکتے. نہیں، انتظامات سے نہیں پلتے ہم، اللہ پالتا ہے، اپنی قدرت سے پالتا ہے. اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا کہ انسانیت کی یہی تو رہبری کی. 309 سال اس کو سلائے رکھا غار میں، مرے تو نہیں تھے. کروٹیں بھی ان کو دلائی ہیں، دھوپ کا بھی انتظام ان کے لیے کیا ہے، حفاظت کے لیے کتے کو مستعد بھی کیا ہے. غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر کر دیا گیا. غار کے باہر 309 سال گزر گئے، غار کے اندر کچھ بھی نہیں. اٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک پہر سوئے رہ گئے. بھوک لگی ہے، کھانا لینے جب گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ 309 سال گزر گئے. میرے پیاروں، بھوک بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی مخلوق ہے. کھانا بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ چاہیں گے تو بھوک لگے گی، اللہ چاہیں گے تو کھانا بھوک مٹائے گا، نہیں چاہے تو نہ بھوک لگے نہ کھانا بھوک کو مٹا سکے. یہ شروع زمانے میں ہوئے ہوا ہے اور آخر زمانے میں بھی ہونے والا ہے. حدیث میں آیا کہ جب دجال کا فتنہ نمودار ہوگا اور انسانیت کے لیے کو اللہ تعالیٰ سخت ترین جو امتحان میں ملوث کر دیں گے کہ دنیا کے تمام زندہ رہنے کے، باقی رہنے اور سروائیول کے جتنے بھی جو ہے ذرائع ہیں، سب کا سب اللہ دجال کے ہاتھ میں دے دیں. تو اس وقت ایمان والا اسی یقین کے ساتھ وہ دجال کا مقابلہ کرے گا کہ نہیں، پالنے کے لیے تیرے ذرائع کی ضرورت نہیں. وہ یہی تو کرے گا نا، بارگیننگ. مانو تو سب کچھ ہے، نہیں مانو تو نو فوڈ، نو واٹر، نو شیلٹر، نتھنگ، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے. لیکن ایمان والا اس طاقت سے چلتا، آگ جلانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، پانی ہم کو سیریاب کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. دنیا کا خیر و شر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. وہ شر اور فائدہ پہنچانے میں خود مختار نہیں ہے، خود مختار صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ چاہے اسباب دے کے کامیاب کرے، اللہ چاہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پچھلوں کو بھی اللہ نے کیا ہے کہ بنا اسباب کے اللہ نے کامیاب کیا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جبر سے اور ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی فوج دی، کون سی لڑائی ہوئی؟ اللہ نے اپنی قدرت کا نظام چلایا. فرعون خود بخود ہی کھینچا چلا آیا اپنی جو ہے قتل گاہ کی طرف، اور ڈبو دیا گیا اسی سمندر میں، اسی پانی میں جو پانی موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے کھڑا ہو گیا، راستہ دیا. اسی پانی میں فرعون کو، اس کے لشکر جرار کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. اللہ سمجھانا چاہتے میرے پیاروں کہ ایسا نہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، یہ قصہ کہانی کے طور پر ہم کو بتا دیا گیا ہے، اس کا معلومات رکھنا ہمارے لیے کافی ہے. نہیں میرے پیاروں، یہ ہم کو اصول سمجھانے کے لیے ہے کہ آگ اور دنیا کی ہر شے محتاج ہے اللہ کی. تو شرک کی پلیت سے نکلو، بنے ہوئے سے متاثر نہ ہو، بنانے والے سے متاثر ہو جاؤ. یہ اصل ایمان ہے، یہی ہے توحید کا ثمرہ. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کو یکتا تسلیم کرنے کا نام توحید ہے. یہ اس کا ایک ڈیفینیشن ہے میرے پیاروں، اس کے پیچھے ایک بڑی حقیقت چھپی ہے. اصل یہ ہے
کہ تمام کائنات میں جتنے نقشے ہیں سب کا سب دھوکہ ہے، اصل اللہ ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، بنانے والے اللہ ہے، جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھے، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوں گے، کارساز کن، احکم الحاکمین، اولین آخرین، سب کا سب اللہ ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو میرے پیاروں اطاعت کس کی ہونی چاہیے، عبادت کس کی ہونی چاہیے، بڑائی کس کی ہونی چاہیے، مانگنا کس سے چاہیے، امید کس سے لگانا چاہیے؟ کیا صرف اللہ سے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ چیزیں، یہی ایمان ہے، اسی کا نام توحید ہے، ورنہ صرف نہیں اللہ کو ایک یکتا ذات ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ کوئی توحید نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کی اس حقیقت کو سمجھو، جب اللہ کو یکتا مانا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیا میں، کچھ نہیں ہے، سب کچھ امتحان ہے، کٹ پتلی کا جال دنیا میں بچھا ہوا ہے، یہ شکلوں کا جال بچھا ہوا ہے، یہ تانا بانا اللہ نے بینا ہے اسباب کا، اور ایک دوسرے کو جوڑا ہے، ایک دوسرے سے، ایک کی ضرورت دوسرے میں چھپائی ہے، دوسرے کو جو ہے نا تیسرے سے باندھا ہے، یہ سب امتحان کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ جس کے پاس میری خبریں جائیں گی، میرا قرآن اس تک جائے گا، میرے نبی اس کے پاس میرا پیغام لے کے جائیں گے، میرا تعارف کرائیں گے، کیا میرا بندہ ہم سے متاثر ہوتا ہے یا میرے بنی ہوئی شے سے متاثر ہے، میری بنائی ہوئی جاندار بے جان شے سے متاثر ہے، مخلوق سے متاثر ہے یا خالق سے متاثر ہے؟ اصل امتحان یہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا جو شرک سے پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو شرک میں ملوث ہو گیا اس کی نجات نہیں ہے۔ سورہ نساء کے 48 نمبر آیت کا یہی مضمون ہے، ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، یہ معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل امتحان یہی ہے۔ جتنا بھی اعمال ہم کو دیا گیا ہے، جتنے بھی احکامات ہم کو دیے گئے ہیں، وہ اسی امتحان کے لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں تاثر، اثر کس کا ہے، روب کس کا ہے، ڈر کس کا ہے، امید کس کی ہے، کس کو اصل مانتا ہے۔ اعمال بالذات خود اصل نہیں ہے، اعمال کے پیچھے کا امتحان اصل ہے۔ اسی لیے نماز کے مقابلے پہ آئی ہوئی شکل کو اگر انسان ترجیح دیتا ہے تو عمل سے جو ہے نا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہم کو آپ سے امید نہیں ہے، جو شکل ہم کو مجبور کیا ہے یا میری زندگی میں میرے اعمال میں رکھنا ڈال دیا ہے، ہم عمل سے بتاتے ہیں اللہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہاں، اس میں سے شرک کی بو آنے لگی۔ اسی لیے شرک سے بچ جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، کہہ دیا ہاں شرک سے پاک ہو گیا، جس نے بھی قال لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا، جہنم اس پہ حرام، جنت اس پہ واجب۔ ہاں، کہنا بہت آسان ہے، لیکن دنیا میں ہر گناہ جو ہو رہی ہے، ہر عصیان جو ہو رہی ہے، ہر نافرمانی کہیں نہ کہیں شرک سے جڑی ہوئی، کہیں نہ کہیں شرک کی ہی، وہ شرک کے درخت کی ہی کہیں نہ کہیں ایک شاخ ہے وہ۔ لیکن اللہ نے تھوڑی ہمارے لیے آسانی اس اعتبار سے کی ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ سے اگر بچے گا تو چھوٹے گناہ جو اس سے غیر اختیاری طور پر لا علمی کی وجہ سے یا انسانی جو بشری تقاضے، جو کمزوریاں اس کے اندر رکھنی گئی ہیں، جیسے بھولنے کا تقاضا ہے، اس کے اندر شہوت کا تقاضا، اس کے اندر جو ہے دیوانے پن کا تقاضا ہے، بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو جو ہے نا بالکل بے بہرا کر دیتی ہیں، مجبور کر دیتی ہیں۔ ان مجبوریوں کو، ان تقاضوں کو اللہ بھی پہچانتا ہے۔ کہا اگر اس وجہ سے کوئی گناہ تم سے چھوٹا ہو تو یہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے، لیکن جب وہ ضد کے ساتھ ہو، آنا اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ہو، اور بار بار ہو، اور اصرار کے ساتھ ہو، اور توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہوتا ہو، اور اس غلطی کو غلطی ہی نہیں مانتا ہو، تو پھر یہ شرک کون سا بن جائے گا؟ یہ شرک بڑا شرک بنے گا، اگرچہ وہ گناہ دیکھنے میں چھوٹا لگے، وہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ پورے احساس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ جھٹلا رہا ہے۔ اور جھٹلانے کی جو وجہ بھی ہے، وہ وجہ اللہ کے، اس کے نظر میں، اس کی زندگی میں اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تبھی تو اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے۔ سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہی عنوان بتا رہے ہیں کہ اکثریت انسان ایسے ہیں، اکثریت لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھ لیں نہیں جی ہم تو الحمدللہ وہ دور جاہلیت تھا، اب تو ہم نکل آئے، اب تو شرک سے ہم پاک ہو گئے۔ ایسا نہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس ایک شاگرد برسوں ان کے ساتھ رہا، اور پھر جب جانے لگا ان کے پاس سے تو ان سے کہا کہ آخری نصیحت ہم کو کچھ کر دیجیے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ جاؤ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ تو ان شاگرد کو تھوڑی حیرت ہوئی، اور شیخ سے فرمایا کہ کیا آپ کو ابھی بھی ہم سے یہ امید ہے، اتنے سال آپ کے ساتھ رہے ہیں، کہ ہم شرک کریں گے؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم شرک سے بالکل پاک ہو اور شرک تم سے نہیں ہو سکتا تو ابھی تم میرے ساتھ رہو، ابھی شرک کو تم سمجھے نہیں، ابھی تمہاری تربیت نہیں ہے، ابھی اور رکو۔ جی، چوٹی کے رینگنے کی آواز
یہ مثال صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک چونٹی کے رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ خفیہ ہے. ہم لوگ کوئی سن پاتے ہیں چونٹی کے رینگنے کی آواز؟ کبھی کان میں گھس جاتی ہے نا تب سنائی دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ خفیہ ہے شرک, اس سے بھی زیادہ غیر محسوس ہے, اور بچنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر بڑے بڑے شرک سے جس پہ قابو کا اللہ ہم کو اختیار دیا ہے, علم دیا ہے, اگر اس سے بھی نہیں بچ رہے ہیں تو پھر جو غیر محسوس طریقے سے ہو جائے گا وہ معاف نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا.